ایک بار ایک صحابی فرمانے لگے، میں نے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں شیطان اور انسان سے جنگ لڑی۔ کسی نے حیرت سے پوچھا، انسان سے جنگ لڑی؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، شیطان سے کیسے جنگ لڑی؟ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ہم نے دوران سفر کہیں اسٹے کیا، میں نے اپنا مشکیزہ اٹھایا، پانی بھرنے کے لیے چل پڑا۔ مجھے دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تمہارے پاس آئے گا اور پانی بھرنے سے روکے گا۔ فرماتے ہیں جب میں کنویں کے قریب پہنچا تو ایک کالا کلوٹا شخص بڑی تیزی سے میری جانب لپکا، کہنے لگا جب تو کوئی گناہ نہیں کرو گے پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ اس بار پر تکرار ہو گئی، میں نے اسے پکڑا، اس نے مجھے پکڑا، میں نے اسے پچھاڑ دی اور ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا، جس سے اس کی ناک اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد مشکیزے میں پانی بھرا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ پورا واقعہ سنایا۔ ارشاد فرمایا، جانتے ہو کون تھا؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، وہ شیطان تھا جو تمہیں پانی روکنے کے لیے آیا تھا۔ شیطان سے لڑائی کرنے والے کون تھے؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو یقظان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی روشنی پھیلتے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے ساتھ آپ کے والد حضرت یاسر، والدہ بی بی سمیہ، بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ایمان لے آئے تھے۔ اس گھرانے نے دین کی خاطر بہت قربانیاں دیں۔ کفار قریش نے بہت ظلم اٹھائے۔ والدہ حضرت بی بی سمیہ کو ابو جہل نے گالیاں بکتے ہوئے ایک نیزہ مارا اور خون میں لت پت کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد آپ کے والد حضرت یاسر اور بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما پر بھی ظلم کے پہاڑ گرائے گئے اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ والدین بھائی کو شہید کرنے کے باوجود کفار نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر ظلم بنا کیا۔ ایمان سے لبریز سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے، کبھی آگ سے جسم داغدار کر کے نڈھال کر دیتے، مکی کی تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر ننگی پیٹھ لٹا کر سخت اذیتیں دیتے۔ آپ کے مبارک پیٹھ پر زخموں کے نشان بن گئے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا، جنت عمار کی مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک نے عمار کو سر سے پاؤں تک ایمان سے بھر دیا ہے، ان کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر چکا ہے۔ فرمایا، جس نے عمار سے بغض رکھا اللہ پاک نے اسے مبغوض رکھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ یمامہ میں ایک موقع پر مسلمانوں میں کھلبلی مچی، آپ ٹیلے پہ چڑھ گئے اور بلند آواز سے فرمانے لگے، اے مسلمانوں کے گروہ، جنت تو امن والی جگہ ہے، بھاگتے کہاں ہو؟ میری طرف آؤ، میں عمار بن یاسر ہوں۔ اس دوران ایک کافر نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کا ایک کان کٹ کر زمین پر گر پڑا اور پھڑکنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو کٹے ہوئے کان پر طعنہ دیا، فرمایا، مجھے طعنہ نہ دو، یہ کٹا ہوا کان مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 21 مہینے آپ کوفے کے گورنر رہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ 93 سال کی عمر پا کر بدھ کے روز 7 صفر المظفر 37 ہجری میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
آمین۔